نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان 7 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن کو قیامت کے روز اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کی جان پر بنی ہوگی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ایسے میں 7 ایسے لوگ ہوں گے جو بے فکر اور بے غم کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ تو وہ 7 خوش نصیب کون ہیں؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں ایسے دن جگہ عنایت فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران، جو کہ عادل ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتا ہے۔ تو وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ دیکھیں، بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں جب انسان میں اتنی طاقت نہیں رہتی، اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کو اتنا شوق نہیں رہتا مختلف چیزوں کا، تو پھر ہر کوئی اللہ کی طرف آ جاتا ہے، تھوڑا دین کی طرف راغب ہو ہی جاتا ہے جب اس کی دنیاوی خواہشات تھوڑی کم پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جوانی میں بہت انرجیٹک ہوتا ہے، بالکل ینگ ایج ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، جذبات سے بھرپور ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے اور جوانی بھی، تو وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے، غفلت میں دن رات گزارتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان جس نے اس وقت اپنی جوانی میں خود کو اللہ سے قریب کر لیا، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، دن رات اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو ایسا نوجوان بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے نیچے ہوگا۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یعنی ابھی وہ ایک نماز پڑھ کے مسجد سے آتا ہے تو اگلی نماز کے لیے وہ مسلسل انتظار میں رہتا ہے، وہ آ کر اپنے کام میں اپنے گھر میں مشغول تو ہوتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کا دھیان، اس کی توجہ وہ نماز میں ہی لگی رہتی ہے۔ اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب اگلی نماز کا ٹائم ہو اور میں پھر سے مسجد میں جاؤں، تو اس طرح اس کا جو دل، اس کی توجہ، اس کا دھیان مسجد کی طرف ہی اٹکا رہتا ہے۔ نمبر 5 پہ وہ آدمی کہ جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے تو اللہ کا خوف مانا ہے، مطلب کوئی عورت، کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف مائل کرے، گناہ کی دعوت دے، تو وہ صرف اللہ کے خوف سے اس کو ریجیکٹ کر دے۔ نمبر 6، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اتنی خاموشی سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، کسی انسان کو تو کیا خبر ہونی ہے۔ کچھ ان لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو بہت شو آف کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا۔ اس طرح دکھاوا کرنے سے یا دوسروں کو بتانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اصل نیکی وہی ہوتی ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو اور اس کا پتہ صرف آپ کو ہو یا اللہ کو ہو۔ تو ایسا آدمی جو اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے، اس کو بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پھر وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہنے لگیں، وہ آدمی بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 7 پر وہ 2 آدمی جن کی آپس میں محبت اللہ ہی کے لیے ہو، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر وہ جدا ہوتے ہوں۔
وہ اشخاص جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے وہ بھی ہوں گے 2 انسان جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوں گے۔ ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، جن پر وہ سیر و تفریح کریں گے، اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا، بلکہ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، ان پر وہ سیر و تفریح کریں گے۔ اور انبیاء اور شہداء، دیکھیں کہ انبیاء اور شہداء کا مقام کیا ہے۔ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، کن لوگوں پر؟ ایسے لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری محبت واجب ہو گئی اس کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میرے لیے ہی ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی۔ آج کل ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں، وہ سب ایک غرض ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جڑی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ کسی سے ہم دولت، اس کی دولت دیکھ کے اس سے دوستی کرتے ہیں، کسی کے ہم اس کی شہرت، اس کا عہدہ، اور مطلب غرض کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں دوستی کر لوں گا تو چلو مجھے بھی اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایسی ساری دوستیاں بیکار ہیں۔ صحیح دوستی اور صحیح محبت جو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اجر والی ہے، وہ کون سی ہے؟ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مطلب 2 اللہ والے لوگ صرف ایک دوسرے سے اسی لیے محبت کرتے ہوں کہ وہ اللہ والے ہیں، صرف ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ملتے ہیں وہ اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں نیکی کے معاملات میں، اور صرف اس وجہ سے ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ ہم مل کے اللہ کی بات کریں گے، یا کچھ اس طرح کے دین کے مسئلے مسائل ڈسکس کریں گے، کچھ ایک دوسرے سے سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ تو بس ان کا مقصد صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنائے، ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں بھی وہ ہوں کہ بس ہم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں بھی وہ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے قائم رکھے، اور آخرت میں بھی ہمیں وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔